پیر کامل ایپیسوڈ نمبر 53 وسیم اردو والا کی آواز میں۔ تم نے افریقہ کی غربت، بھوک اور بیماری دیکھی ہے۔ تم یہاں کی غربت، بھوک اور بیماری دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ یہاں صورتحال ان ملکوں کی طرح خراب نہیں ہے فرقان۔ یہاں اتنی پسماندگی نہیں ہے۔ اسلام آباد کے جس سیکٹر میں تم پلے بڑے ہو، وہاں رہ کر ارد گرد کی زندگی کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ تم اسلام آباد کے قریبی گاؤں میں چلے جاؤ تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ملک کتنا خوشحال ہے۔ فرقان، میں تمہارے اس پروجیکٹ میں کچھ کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہوں۔ سالار نے یکدم بات کا موضوع بدلنا چاہا۔ سالار، میرے اس پروجیکٹ کو فی الحال کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر ایسا کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو تم خود کسی گاؤں میں اس طرح کا کام شروع کر دو۔ تمہارے پاس فنڈز کی کمی نہیں ہوگی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں امریکہ میں بیٹھ کر یہ سب نہیں چلا سکتا۔ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ کسی دوسرے گاؤں میں بھی کوئی سکول قائم کیا جائے تو میں اسے سپورٹ کرنے کو تیار ہوں۔ میرے لیے ذاتی طور پر وقت دینا مشکل ہے۔ فرقان اس بار خاموش رہا۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سالار اب اس کے اس اسرار پر کچھ جھنجلا رہا تھا۔ بات کا موضوع ایک بار پھر فرقان کے گاؤں کی طرف مڑ گیا۔ وہ دن سالار کی زندگی کے یادگار ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ وہ اس سکول کو دیکھ کر واقعی بڑا متاثر ہوا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ متاثر وہ اس ڈسپینسری کو دیکھ کر ہوا تھا جہاں وہ گیا تھا۔ اسے ایک چھوٹا ہاسپٹل کہنا زیادہ بہتر تھا۔ ڈاکٹر کے نہ ہونے کے باوجود وہ بڑے منظم طریقے سے چلایا جا رہا تھا۔ اس دن فرقان کی آمد متوقع تھی اور اس کے انتظار میں مریضوں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ فرقان آتے ہی مصروف ہو گیا۔ ہاسپٹل کا احاطہ مریضوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں ہر عمر اور ہر طرح کے مریض تھے، نوزائیدہ بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان۔ سالار احاطے میں لاشعوری طور پر چہل قدمی کرتا رہا۔ وہاں موجود چند لوگوں نے اسے بھی ڈاکٹر سمجھا اور اس کے قریب چلے آئے۔ سالار ان سے بات چیت کرنے لگا۔ زندگی میں پہلی بار کینسر کے ایک اسپیشلسٹ کو ایک فزیشین کے طور پر چیک اپ کرتے اور نسخے لکھتے دیکھ رہا تھا، اور اس نے اعتراف کیا اس نے زندگی میں فرقان سے اچھا ڈاکٹر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے حد پروفیشنل اور بے حد نرم مزاج تھا۔ اس تمام عمل میں اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحہ کے لیے بھی غائب نہیں ہوئی تھی۔ سالار کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ کو کسی چیز کے ساتھ چپکایا ہوا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس نے سالار کو ایک آدمی کے ہاتھ سکول بھجوا دیا تھا۔ وہ وہاں اس کے والدین سے ملا۔ وہ اس کی آمد سے پہلے ہی باخبر تھے۔ یقیناً فرقان نے ان کو فون پر بتا دیا تھا۔ وہ ان کے ساتھ سکول میں پھرتا رہا۔ سکول کی عمارت اس کی توقعات سے برعکس بہت وسیع اور بہت اچھی بنی ہوئی تھی۔ اسے وہاں موجود بچوں کی تعداد دیکھ کر بھی حیرت ہو رہی تھی۔ وہاں کچھ گھنٹے رکنے کے بعد وہ ان دونوں کے ساتھ ان کی حویلی میں آ گیا۔ حویلی کے بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی بے اختیار اس کا دل خوش ہوا تھا۔ اسے اس گاؤں میں اس قسم کے شاندار لان کی توقع نہیں تھی۔ وہاں پودوں کی بھرمار تھی مگر بے ترتیبی نہیں تھی۔ بہت شاندار لان ہے، بہت آرٹسٹک۔ وہ تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ یہ شکیل صاحب کا شوق ہے، فرقان کی امی نے کہا۔ میرا اور نوشین کا، فرقان کے والد نے اضافہ کیا۔ نوشین؟ سالار نے سوالیہ انداز میں کہا۔ فرقان کی بیوی۔ یہ آرٹسٹک ٹچ اسی کا ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فرقان نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی فیملی لاہور میں ہوتی ہے۔ سالار کو یاد تھا۔ ہاں، وہ لوگ لاہور میں ہی ہوتے ہیں، مگر فرقان مہینے میں ایک ویکنڈ یہاں گزارتا ہے، پھر وہ اپنی فیملی بھی یہاں لاتا ہے۔ یہ سلائیڈز اس کے بچوں کے لیے لگوائی ہیں۔ مشین بھی ڈاکٹر ہے، ابھی بچے چھوٹے ہیں اس لیے پریکٹس نہیں کرتی، مگر جب یہاں آتی ہے تو فرقان کے ساتھ ڈسپینسری جاتی ہے۔ اس بار وہ اپنے بھائی کی شادی میں مصروف تھی اس لیے فرقان کے ساتھ نہیں آ سکی۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتا ان کی باتیں سنتا رہا۔ وہ ان کے ساتھ لنچ کرنے کے لیے گھر پر آیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ کچھ دیر تک فرقان بھی آ جائے گا، مگر جب کھانا لگنا شروع ہو گیا تو اس نے فرقان کے بارے میں پوچھا۔ وہ دوپہر کا کھانا یہاں نہیں کھاتا، صرف ایک سینڈوچ اور چائے کا کپ لیتا ہے، اس میں بھی 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ اس کے پاس مریض اتنے ہوتے ہیں کہ وہ شام تک بالکل فارغ نہیں ہوتا، کھانا وانا بالکل بھول جاتا ہے، فرقان کی امی نے اس سے کہا۔ وہ ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کھانا کھانے لگا۔ فرقان کے والد فائنانس ڈویژن میں ہی کام کرتے رہے تھے اور 20ویں گریڈ میں ریٹائر ہوئے تھے۔ یہ جان کر کے سالار کا تعلق بھی فائنانس سے ہی تھا، ان کے جوش میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا۔ سالار کو ان سے باتیں کرتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا۔ سالار نے ان سے اس سکول کے حوالے سے بات کی۔ سکول کے لیے ہمیں فی الحال کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس خاصے فنڈز ہیں۔ فرقان کا ایک دوست ایک نیا بلاک بھی بنوا رہا ہے، بلکہ بن ہی چکا ہے، تم نے تو دیکھا ہی ہے۔ ہاں، تم اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو ڈسپینسری کے لیے کرو۔ ہمیں ایک مستقل ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور ہم اس کے لیے ہیلتھ منسٹری میں بہت دفعہ درخواستیں دے چکے ہیں۔ فرقان نے اپنے تعلقات بھی استعمال کیے ہیں، مگر کوئی بھی ڈاکٹر یہاں مستقل طور پر آ کر رہنے کو تیار نہیں، اور ہمیں ایک ڈاکٹر کی اشد ضرورت ہے۔
تم نے مریضوں کی تعداد تو دیکھی ہی ہوگی، ایک قریبی گاؤں میں ایک ڈسپینسری اور ڈاکٹر ہے، مگر ڈاکٹر مستقل چھٹی پر ہے اور اگلا ڈاکٹر بھی آنے سے پہلے ہی چھٹی پر چلا جاتا ہے۔ میں اس سلسلے میں جو کچھ کر سکا ضرور کروں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس اسکول کے لیے بھی کچھ کروں۔ میں واپس جانے کے بعد کوشش کروں گا کہ آپ کو یونیسکو کی طرف سے کسی NGO کے ذریعے ہر سال کچھ گرانٹ بھی ملتی رہے، لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جو تم نے دیکھا ہے، یہ سب ہم لوگوں نے خود کیا ہے، ہماری فیملی نے، رشتہ داروں نے، فیملی فرینڈز نے، میرے واقف کاروں نے، میرے بچوں کے دوستوں نے۔ ہمیں کبھی کسی حکومتی یا بین الاقوامی ایجنسی کی گرانٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ کب تک یونیسکو آ کر ہمارے لوگوں کی بھوک، جہالت اور بیماری ختم کرتی رہے گی؟ جو کام ہم اپنے وسائل سے کر سکتے ہیں وہ ہمیں اپنے وسائل سے ہی کرنے چاہیے۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ آپ اس پروجیکٹ کو اور بڑھائیں۔ سالار بے اختیار بولتے ہوئے لڑکھڑایا، بہت بڑھ جائے گا، یہ بہت بڑھ جائے گا۔ تم 20 سال بعد یہاں آ کر دیکھو گے تو یہ گاؤں تمہیں ایک مختلف گاؤں ملے گا۔ جتنی غربت تم نے آج یہاں دیکھی ہے وہ تب نہیں ہوگی، ان کا کل آج سے مختلف ہوگا۔ فرقان کے والد نے بے حد اطمینان سے کہا۔ سالار چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ سپہر کے قریب اسے فرقان نے ڈسپینسری سے فون کیا۔ کچھ دیر رسمی گفتگو کے بعد اس نے سالار سے کہا، اب تمہیں واپس اسلام آباد کے لیے نکل جانا چاہیے۔ میں چاہتا تھا کہ خود تمہیں واپس چھوڑ کر آؤں، مگر یہاں بہت رش ہے۔ جو لوگ دوسرے گاؤں سے آتے ہیں، اگر میں انہیں آج چیک نہیں کر سکا تو انہیں بہت زحمت ہوگی، اس لیے میں اپنے ڈسپینسر کو بھجوا رہا ہوں۔ وہ گاڑی میں تمہیں اسلام آباد چھوڑ آئے گا۔ اس نے پروگرام طے کیا۔ اوکے، سالار نے کہا، جانے سے پہلے ڈسپینسری آ کر مجھ سے مل لینا۔ اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ سالار نے ایک بار پھر فرقان کے والدین کے ساتھ چائے پی۔ گاڑی تب تک وہاں آ چکی تھی، پھر وہ وہاں سے گاڑی میں فرقان کے پاس چلا گیا۔ صبح والی بھیڑ اب کم ہو چکی تھی، وہاں اب صرف 25-30 کے قریب لوگ تھے۔ فرقان ایک بوڑھے آدمی کا معائنہ کر رہا تھا۔ سالار کو دیکھ کر مسکرایا۔ میں 2 منٹ میں انہیں چھوڑ کر آتا ہوں، اس نے مریض سے کہا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سالار کے ساتھ چلتا ہوا وہ باہر گاڑی تک آیا۔ تم کب تک پاکستان میں ہو؟ اس نے سالار سے پوچھا۔ 1.5 ہفتہ۔ پھر تو دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکے گی تم سے، کیونکہ میں تو اب اگلے ہی ماہ اسلام آباد اور یہاں آؤں گا، لیکن میں تمہیں فون کروں گا۔ تمہاری فلائٹ کب ہے؟ سالار نے اس کے سوال کو نظر انداز کیا۔ ملاقات کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں لاہور آ سکتا ہوں اگر تم انوائٹ کرو۔ فرقان کچھ حیران انداز میں مسکرایا۔ سالار اسے ہاتھ ملاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سالار نہیں جانتا تھا اسے کون سی چیز اس طرح اچانک فرقان کے اتنے قریب لے آئی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ فرقان کو کیوں اتنا پسند کر رہا تھا۔ وہ اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ فرقان کے ساتھ اس کا گاؤں دیکھنے کے 4 دن بعد وہ لاہور گیا۔ وہ وہاں 1 دن کے لیے گیا تھا اور اس نے فرقان کو فون پر اس کی اطلاع دی۔ فرقان نے اسے ایئرپورٹ پر پک کرنے اور اپنے ساتھ رہنے کی آفر کی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ فرقان سے طے شدہ پروگرام کے مطابق 4 بجے کے قریب اس کے گھر پہنچا۔ وہ ایک اچھے علاقے میں ایک عمارت کے گراؤنڈ فلور کے ایک فلیٹ میں رہتا تھا۔ دروازے کے ساتھ موجود بیل دبا کر وہ خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ اندر سے یکدم کسی بچے کے بھاگنے کی آواز آئی۔ ایک 4-5 سال کی بچی ڈور چین کی وجہ سے دروازے میں آنے والی جھری سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ سالار اسے دیکھ کر دوستانہ انداز میں مسکرایا تھا، مگر اس بچی کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں آئی۔ وہ بڑی سنجیدگی سے سالار سے پوچھ رہی تھی، بیٹا مجھے آپ کے پاپا سے ملنا ہے۔ اس بچی اور فرقان کے چہرے میں اتنی مماثلت تھی کہ اس کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ فرقان کی بیٹی تھی۔ پاپا اس وقت کسی سے نہیں ملتے، اسے بڑی سنجیدگی سے اطلاع دی گئی۔ مجھ سے مل لیں گے، سالار نے قدرے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ آپ سے کیوں مل لیں گے؟ فوراً جواب آیا، کیونکہ میں ان کا دوست ہوں۔ آپ انہیں جا کر بتائیں گی کہ سالار انکل آئے ہیں تو وہ مجھ سے مل لیں گے، سالار نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا۔ وہ اس کی مسکراہٹ سے متاثر نہیں ہوئی۔ لیکن آپ میرے انکل تو نہیں ہیں۔ سالار کو بے حد ہنسی آ گئی۔ آپ نہ ہنسیں۔ وہ بے اختیار بگڑی۔ سالار پنجوں کے بل اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ اچھا میں نہیں ہنستا۔ اس نے چہرے کی مسکراہٹ کو چھپایا۔ آپ اس فراک میں بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ وہ اب کچھ قریب سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ اس کی تعریف نے دروازے کی جھری میں سے جھانکتے ہوئی محترمہ کے تاثرات اور موڈ میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ لیکن آپ مجھے اچھے نہیں لگے۔ اس کے جملے سے زیادہ اس کے تاثرات نے سالار کو محظوظ کیا۔ وہ اب کچھ دور سے فلیٹ کے اندر کسی کے قدموں کی آواز سن رہا تھا۔ کوئی دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ میں کیوں اچھا نہیں لگا؟ اس نے مسکراتے ہوئے اطمینان سے پوچھا۔ بس نہیں اچھے لگے۔ اس نے ناگواری سے گردن کو جھٹکا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، امامہ۔ سالار کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے دروازے کی جھری میں سے امامہ کے عقب میں فرقان کو دیکھا۔ وہ امامہ کو اٹھاتے ہوئے دروازہ کھول رہا تھا۔ سالار کھڑا ہو گیا۔ فرقان نہا کر نکلا تھا۔ اس کے بال گیلے اور بے ترتیب تھے۔
سالار نے مسکرانے کی کوشش کی، وہ فوری طور پر کامیاب نہیں ہو سکا۔ فرقان نے اسے ہاتھ ملایا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، اس کے ساتھ اندر جاتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں اب ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہے تھے۔ امامہ فرقان کی گود میں چڑھی ہوئی تھی اور اسے مسلسل کان میں کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی، جسے فرقان مسلسل نظر انداز کر رہا تھا۔ انکل سالار سے ملی ہیں آپ؟ فرقان نے سالار کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے امامہ سے پوچھا۔ وہ اب خود بھی صوفے پر بیٹھ رہا تھا۔ یہ مجھے اچھے نہیں لگتے، اس نے باپ تک اپنی ناپسندیدگی پہنچائی۔ بہت بری بات ہے امامہ، ایسے نہیں کہتے، فرقان نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا۔ آپ انکل کے پاس جائیں اور ان سے ہاتھ ملائیں۔ اس نے امامہ کو نیچے اتار دیا۔ وہ سالار کی طرف جانے کی بجائے ایک دم بھاگتے ہوئے لان میں چلی گئی۔ حیرانی کی بات ہے اسے تم اچھے نہیں لگے، ورنہ اس کو میرا ہر دوست اچھا لگتا ہے۔ آج اس کا موڈ بھی کچھ آف ہے، فرقان نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی۔ یہ نام کا اثر ہے، مجھے حیرانی ہوتی اگر اسے میں اچھا لگتا، سالار نے سوچا۔ چائے پیتے ہوئے وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے اور باتوں کے دوران سالار نے اس سے کہا، 1-2 ہفتے تک تم لوگوں کی ڈسپینسری میں ڈاکٹر آ جائے گا۔ اس نے سرسری انداز میں کہا۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے، فرقان یکدم خوش ہوا۔ اور اس بار وہ ڈاکٹر وہاں رہے گا؟ اگر نہ رہے تو مجھے بتانا، میری سمجھ میں نہیں آتا میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں۔ ڈسپینسری میں ایک ڈاکٹر کی دستیابی سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رکا۔ وہاں جانے سے پہلے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ تم اور تمہاری فیملی اس کام کو اس اسکیل پر اور اتنے آرگنائزڈ انداز میں کر رہے ہو۔ میں تم لوگوں کے کام سے در حقیقت بہت متاثر ہوا ہوں اور میری آفر ابھی بھی وہی ہے۔ میں اس پروجیکٹ کے سلسلے میں تمہاری مدد کرنا چاہوں گا، اس نے سنجیدگی سے فرقان سے کہا۔ سالار، میں نے تم سے پہلے بھی کہا ہے کہ میں چاہوں گا تم اسی طرح کا کوئی پروجیکٹ وہاں کسی دوسرے گاؤں میں شروع کرو۔ تمہارے پاس مجھ سے زیادہ ذرائع ہیں اور تم مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے یہ پروجیکٹ چلا سکتے ہو۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا میرا مسئلہ وقت ہے، میں تمہارے جتنا وقت نہیں دے سکتا، اور پھر میں پاکستان میں رہ بھی نہیں سکتا۔ تمہاری طرح میرے فیملی ممبرز بھی اس معاملے میں میری مدد نہیں کر سکتے۔ سالار نے اپنا مسئلہ بتایا۔ چلو اس پر بعد میں بات کریں گے، ابھی تو تم چائے پیو، پھر میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، فرقان نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ یہ تو میں تمہیں راستے میں ہی بتاؤں گا، وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا۔